الرحیم عزیزان مان، آج ستمبر 1969 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 15 سے ہو رہا ہے۔ آغاز تو آیت 15 سے ہی ہوگا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں آخری آیت 3/14 میں ایک لفظ آیا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا مفہوم تفصیل طلب ہے، وقت تھوڑا تھا، اس لیے ہم نے اسے اس درس پر اٹھا رکھا تھا۔ لہذا اگلی آیت تک پہنچنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی قرآنی تشریح سامنے آ جائے۔ وہ لفظ ہے، آیت پوری تھی کہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ جو لوگ خدا کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی زندگی ہے، اور اس میں اگلا لفظ یہ تھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ رضوان کا لفظ، یہ ہے وہ لفظ جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ وضاحت چاہتا ہے، اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ لفظ نہیں، قرآن کی اصطلاحات میں سے سمجھیے کہ ایک اصطلاح ہے اور بڑی اہم اصطلاح، یہی ہے مادہ رے زواد اور یہ کا، جہاں سے وہ ایک ٹرم ہمارے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کریم میں ہے، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، عام ترجمہ اس کا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضوان من اللہ، اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جائے گا کہ جنت کی زندگی بہت بڑی چیز ہے۔ یوں نظر آتا ہے جیسا تمام اعمال صالحہ کا منتہا، آخری نتیجہ جنت کی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا رضوان من اللہ۔ اب یہ کیا بات کیا ہے؟ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوشنودی باری تعالی۔ اب آ جائیے آپ اپنی زبان کی طرف۔ میں نے گزارش کیا تھا اور کئی مرتبہ اس کو دوہرا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے سمجھنے میں بڑی دشواری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات تو ہوتی ہیں قرآن کی، اور اس کا مفہوم ان لفظوں سے دیتے ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں رائج ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات پنجابی میں رائج ہوتے ہیں۔ راضی کر لینا ہمارے یہاں کا روزمرہ کا استعمال ہے، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ رضامندی، خدا کو راضی کر لو، اسے راضی کر لو جا کر۔ خوشنودی، اس کے برعکس خفگی، ناراضگی۔ رضامندی، ناراضگی۔ اب ذہن میں جو یہ تصور آیا اس مادے کا، اس لفظ کا، رضامندی خداوند، خوشنودی باری تعالی، اور پھر عام طور پہ اپنے مولا کو راضی کر لو۔ راضی کرنا، آپ سوچئے کہ بات کیا ہوتی، خوش کرنا کسی کو، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ کرنا ہے ہم نے یہاں، یا جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس لیے ہے کہ کسی طرح سے اللہ میاں خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ اور راضی سے پہلے تو یہ چیز ایزیومڈ ہے نا، یہ چیز موجود ہے نا کہ راضی نہیں ہے، وہ روٹھا ہوا ہے۔ روٹھے ہوئے کو ہی راضی کرتے ہیں نا آپ جا کر، جو روٹھا ہوا نہ ہو اسے تو راضی کرنے کا سوال نہیں۔ یا تو یہ صورت ہوئی کہ اسے راضی کر لے کسی طرح، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی خوشنودی کے لیے یہ چیز کرو، یعنی سارا پروگرام انبیاء کرام کا آنا، یہ ہدایت کا دینا، ایمان کا سلسلہ، اعمال صالحہ، یہ اتنا بڑا پروگرام اس کاہے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ یہ بات کیا ہے؟ اللہ کے متعلق یہ انسانی جذبات
کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ روٹھ بھی جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، خفگی میں آ جاتا ہے، خوش ہوتا ہے تو جنت بخش دیتا ہے، خفا ہو جاتا ہے تو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ یہ تصورات کہاں سے آئے ہیں؟ وہی بنیادی غلطی کہ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک فکرہ تو اپنے گھڑا بادشاہوں کے لیے کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، اور در حقیقت ہمارے ذہن نے آسمان پر خدا کو زمین کے بادشاہت کا ایک پرتو بنایا۔ جیسا کچھ ہمارا یہاں بادشاہ تھا، بڑے پیمانے پر ایک بادشاہ ہم نے آسمان پہ رکھا، اسے خدا کا۔ اب جو جو تضمنات، جو چیزیں اس بادشاہ اور بادشاہت سے متعلق ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے خدا کے ساتھ کی طرف منسوب کر دی اور بڑے پیمانے پر کر۔ بادشاہ ناراض ہوتا ہے، ایک شخص کو پھانسی لگا دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، ملک کے ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ خوش ہوتا ہے، کسی کو یہاں کی جاگیر دے دیتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے، جنت کی ابدی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ بادشاہتوں کے اندر نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ ضابطہ، نہ آئین، ساری چیز کا دار و مدار بادشاہ کی خوشنودی اور ناراضگی۔ وہ راضی ہو گیا، راضی عیش لکھتا ہے، وہ ناراض ہو گیا، تباہی آ گئی، گدوں کے حل پھروا دیے گاؤں کے گاؤں پر۔ کوئی معیار نہیں، کوئی مدار نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اس کے نتائج نہیں، ایک فرد کی خوشی ہے۔ لہذا جتنے بھی امراء، وزراء، درباری، رعایا، ہر ایک کی یہ کوشش اور یہ خواہش کہ کسی طرح سے بادشاہ کو راضی رکھا جائے، خوش کر دیا جائے، کیونکہ اس کی ناراضگی سے تو آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا۔ معین ہی یہی تصور خدا کے متعلق ہم نے قائم کیا۔ اسے جو کہا شہنشاہ حقیقی، تو پھر جو چیزیں اس بادشاہ کے متعلق تھی بڑے پیمانے پر اس کی طرف بھی منسوب تھی۔ وہی بہت بڑا دربار، اس کے اوپر ایک تخت، تخت کے اوپر ایک کرسی، اس میں وہ براجمان، پھر یہاں مصاحب، درباری، وزراء، امراء، سفارش کرنے والے، وہاں تک عرضیاں پہنچانے والے، راستے کے دربان، حاجب، نذرانے وصول کرنے والے، وہاں جا کے اس کے حضور میں قصیدہ پڑھنا، کورنش بجا لانا، اسے خوش رکھنا، یہ سارا نقشہ یہاں کے بادشاہ کے دربار کا تھا۔ ہم نے بڑے پیمانے پہ بالکل یہی تصور خدا کے متعلق قائم کیا۔ اب جب یہی تصور یہاں آیا تو خدا کو راضی کرنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ قاعدہ، قانون، لا، کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ کوئی چیز اس میں نہیں آئی۔ ایک فرد کی خوشنودی حاصل کرنی، اور یہ ترجمہ ہم نے کیا راضی ہونے کا، رضوان کا، رضی اللہ کا، مرضات اللہ کا، یہ جتنے الفاظ اس مادے سے نکلے اس کا ترجمہ ہم نے راضی کر لینا، اسے خوش کر دینا، اسے خوشنودی باری تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی ہمارے ہاں کے اب اعمال یہاں ہیں، اور پھر میں عرض کروں کہ وہ اعمال کا لفظ لے کے تو ہمارا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں الفاظ کا گورکھ دھندا کیسا ہے۔ اگر ہم کہیں اچھے کام تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اگر ہم کہیں نیک عمل تو آپ جانتے ہیں اس کے معنی سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ تو جتنا کچھ بھی یہاں کیا جائے، نیک اعمال، اچھے کام، ان کا مقصود و منتہا صرف یہ کہ خدا کو خوش کر دیا جائے، اسے خوش رکھا جائے۔ مینا سزد خدا ہے، خدا انسان کے ان جذبات سے بلند ہے۔ اگر وہ بھی جذباتی ہو جائے، ساری کائنات جتنی بھی ہے تحس نحس ہو جائے۔ برابر اتنی عظیم قوتوں کا مالک، اور اس کے بعد اس نے اس تمام کارگاہ کائنات کو چلانے کے لیے اٹل قوانین بنا دیے، اور ان قوانین کے متعلق کہہ دیا کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خود اپنی ذات پہ بھی اس نے کچھ پابندیاں از خود عائد کی، کتب علی نفسہ الرحمہ، واجب کر لیا ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو۔ آپ دیکھتے ہیں دوسرے تو ایک طرف رہے،
خود اپنی ذات کو بھی وہ ایک قاعدے اور ضابطے کا خود پابند بنا رہا ہے، اپنے اوپر واجب کر دیا ہم نے اس چیز کو، اور پھر ہمیں تو اس کی اجازت ہے، اجازت نہیں، ہمیں تو اس کی آزادی ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے اوپر وارد کیا ہے جی چاہے کبھی اس کو پورا کریں جی چاہے نہ کریں، روز ہم ایسا کرتے ہیں۔ معاف رکھیے گا، یہ لفظ جسے کہتے ہیں انورٹڈ کاموں میں لوں گا، اس کی مجبوری کا یہ عالم ہے کہ جو اس نے اپنے اوپر وارد کیا ہے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر۔ یہ ہے خدا کا تصور، نہ کسی کی خاطر اپنے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی، جو اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے اس کے بعد غور کیجئے، خود اپنی آزادی کو یوں سلب کر کے رکھ لینا کہ اس کے خلاف کبھی نہیں کروں گا۔ خدا ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے کہ اتنے وسیع اختیارات کے باوجود اتنی بڑی پابندی اپنے اوپر عائد کرے، اور خدا کی صفات کا مظہر بھی وہی ہو سکتا ہے عزیزان ایمان کہ جتنی زیادہ اس کے اختیارات بڑھتے چلے جائیں اتنی زیادہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے، اور اس انداز سے کہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ ہوگا وہ صاحب اختیار اس زمین پر خدا کا سایہ، نہ یہ کہ وہ شادی والا خدا کہ کبھی ان کو سلام کیجئے پھانسی پہ لٹکا دیں، گالی دیجئے گاؤں بخش دیں۔ ارے کیوں؟ خوشنودی ہے صاحب سلطان، مزاج شاہ ہوا کرتا ہے۔ خدا کا تصور عزیزان ایمان ہم نے یہ کام کر، قرآن کریم اس تصور کو ختم کر دے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جتنے اچھے کام یا برے کام کوئی انسان کرتا ہے، کیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اچھے کام ہوئے خدا خوش ہو گیا، اس کے برے کام ہوئے خدا ناراض ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے ان چیزوں سے نہ خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے تمہارے اس مفہوم کے اعتبار سے۔ ہر کام جو انسان کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی کی ناراضگی اور خوشنودی کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ موضوع جسے مقافات عمل کہتے ہیں بڑا وسیع موضوع ہے، اس پہ اگر میں آ جاؤں گا تو وہ تو ایک درس یا پتہ نہیں کتنے درس اس کے لیے درکار ہوں گے۔ میں صرف اس کی تائید میں 2-4 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو شخص اچھے کام کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے خود نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر ہم مقصود یہ لے لیں کہ اچھے کام میری ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے، برا کام کیا تو اس کا میری ذات سے تعلق نہیں، خدا ناراض ہو جاتا ہے، قرآن کے اس قانون مقافات عمل کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے اچھا کام اس کا فائدہ تمہیں، برا کام اس کا نقصان تمہیں۔ خدا کا نہ تمہارے اچھے کاموں سے کچھ بنتا ہے نہ تمہارے برے کاموں سے بگڑتا ہے۔ خدا اسی قسم کا خدا اس وقت بھی تھا جب تم موجود ہی نہیں تھے، اور آج بھی ساری دنیا اگر اس کے قانون کے خلاف غلط کام کرنا شروع کر دے، خدا کی خداوندی میں ایک ذرہ کا فرق نہیں آ سکتا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تمہارا ہی کچھ فائدہ ہوگا، غلط کام کرو گے تمہارا کچھ نقصان ہوگا، نہ تمہارے اچھے کاموں سے خدا کی خدائی بڑھے گی نہ تمہارے غلط کاموں سے اس کی کبریائی میں کوئی فرق آ جائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم 6/105 6/105 قانون مقافات عمل کی یہ 2-4 آیت۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہاری طرف ہم نے، تمہاری طرف تمہارے خدا کی طرف سے یہ بصائر آ گئی، روشنیاں آ گئی، بصیرتیں آ گئی، آنکھیں کھولنے کا سامان آ گیا۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھ کر چلتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کا نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں مقرر کیے گئے، ہمارا کام صرف یہ تھا کہ سورج پیدا کر دیں، تمہاری آنکھوں میں بینائی دے دیں۔ اب سورج کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لیتا ہے، سورج کی روشنی میں تو کوئی فرق نہیں آ جاتا، تم خود ہی ٹھوکریں کھاتے ہو، آنکھیں کھول کر چلتے ہو صحیح راستے پر چلے جاتے ہو۔ آپ نے دیکھا پہلے نفس سے ہی ومن عمل فعلیہا،
کسی دوسرے کی خوشنودی اور خفگی کا سوال نہیں ہے. اچھی غذا کھاتے ہو صحت اچھی ہو جاتی ہے، زہر پھانکتے ہو تمہاری ہلاکت ہو جاتی ہے. کسی کو 10/1 سوال 10/108 قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فادعونا انسانی، تمہارے خدا کی طرف سے الحق دی ٹروتھ وہ آ گیا. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو صحیح راستے پر چلے گا اپنی ذات کے فائدے کے لیے ایسا کرے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو یہ صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے پہ چلے گا وہ خود گمراہی میں جا چلے پہنچ جائے گا. غلط راستے پہ چلنے سے منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکے گا. تمہارے لیے ہے یہ چیز. جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ انسان کی اپنی ذات پر مرتب ہو رہا ہے. کسی دوسرے کی خفگی اور خوشنودگی کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک قانون ہے، قانون کی پابندی کا سوال ہے، اس سے سرکشی کا سوال ہے، اس کے اٹل نتائج کا سوال ہے. ایک اور آئے 17/7 17/7 ان احسنتم لانفسکم، عمل حسنات کرو گے، حسنہ کرو گے جسے حسنات کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حسن بڑھانے والے اعمال. یہ کرو گے تمہاری اپنی زندگی حسین ہو جائے گی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرو گے تمہاری اپنی زندگی ناہموار ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم نے اس سے واضح کر دیا کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ تمہاری اپنی ذات پر مترتب ہوتا ہے. اس میں خدا کے خوش ہو جانے یا ناراض ہو جانے کا کوئی سوال نہیں. اور اس سے بھی واضح تر الفاظ میں ہے 4/147 4/147 کہا آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس قوانین کی صداقت پر ایمان لو اور اسے یقین رکھو پھر اس کو ایکسپٹ کر لو، اس کے مطابق تم یہ کام کرو، تو تم سوچو تو صحیح کہ خدا نے تمہیں عذاب دے کے کر لینا کیا ہے. یعنی اس نے اس میں سے کیا حاصل کرنا ہے، اس نے کون سی کمائی اس میں اپنی کچھ کرنی ہے. دیکھا کس طرح سے یہ چیز خود انسان کی ذات تک محدود کر کے رکھ لی گئی. اس نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے اگر تم یہ روش اختیار کرو. اور دوسرے مقام پہ 29/5 29/5 ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو بھی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے، لنفسہ ہی، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اور اس کا اگلا ٹکڑا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، ہم ساری کائنات اقوام عالم انسانیت جو بھی ہے ہم ان تمام سے مستغنی. تو خدا بھی اگر محتاج ہو جائے ہمارے اچھے اعمال کا تو ہم تو چوتھے دن اس کی خدائی کو ڈبا دیں. آج جو حکومتیں محتاج ہو جاتی ہیں لوگوں کے اعمال کا، دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈوبتی ہیں. اگر اس کا پایا تخت جو ہے، اس کے پائے جو ہے وہ ٹکے ہوئے ہوں ہمارے اعمال پہ، ہر وقت تھر تھر کامتا رہے، جب جی چاہے الٹ کے رکھ دیں. مینصدت خدا رہا، خدا ہونا یہ ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین. کیا چیز ہے، اور یہی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں تقرب خدا کا. خدا کا سایہ اگر کہتے ہیں تو اسے یہ ہونا چاہیے کہ آن میرٹ اس کو زندہ رہنے کا اور مستحکم ہونے کا حق پہنچتا ہو. وہ آن میرٹ دیے، کوئی نظام، کوئی تصور، کوئی فلسفہ حیات، کوئی نظام حکومت اپنے میرٹ کے اوپر اگر وہ زندہ رہتا ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مستغنی ہو گیا. اور اگر دوسروں کے اوپر ہی محتاجی اس کی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہیں ایک تو ان کی خوشامد کتنی کرنی پڑے گی ہر روز، اور پھر جب بھی ان کا جی چاہے الٹ کے رکھ دیں. خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا. غنی عن العالمین. اور اگر کیفیت وہ ہو جو ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھی ہے کہ ہمارے اس قسم کے اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے ہمارے لیے. ہمیشہ اس کو غصے میں رکھیں، ناراض رکھیں، یعنی خوشی نصیب ہی نہ ہو اس کی قسمت میں.
اس کی خوشی کا دار و مدار ہمارے عمل پہ ہے۔ اور اگر تاریخ انسانیت لی جائے تو میں سمجھتا ہوں خوشی کے لمحات تو اسے شاید کبھی عید کا چاند دیکھ کے بھی نہ نصیب نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہم نے ناراض اس کو ختم ہے، اگر ہمارے اوپر ہی دار و مدار ہے اس کی خوشی کا تو کیا لگیا غنی عن العالمین۔ لہذا عزیزان من، یہ پہلا مفہوم جو رضوان من اللہ کا ہم لیتے ہیں، رضا جوئی باری تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں، خوشنودی باری تعالیٰ، خدا کو خوش رکھنا، اس کو منا لینا قرآن کے تصور کے خلاف، اس کی خوشی اس کی خفگی کا مدار ہمارے اعمال پہ نہیں ہے، وہ انسان کے اس قسم کے سطحی جذبات سے بلند ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، خدا ہو ہی وہ سکتا ہے جو ان جذبات سے بلند ہو۔ یہ ساری تباہیاں ہمارے ہاں نیچے آتی ہیں اس وقت جب ہم جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ قانون کے تابع چلنے دیجیے نظام کو، قانون ہو صحیح، اور پھر اس کے چلانے والے ذاتی جذبات کے اندر نہ آئیں، قانون کا اتباع کرائیں، قانون کا اتباع کریں، آپ دیکھیے اس کے نتائج کتنے خوشگوار اور محکم نکلتے ہیں۔ تباہیاں تو آتی اس وقت ہے جب ہم قانون کو اپنے جذبات کے تابع رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم نے خدا کا تصور بھی اسی قسم کا قائم کر لیا تو آپ سوچ لیجئے کہ جذباتی قسم کا خدا جب وہ پھر ناراض ہوگا تو کیا تباہیاں نہیں لائے گا، اور خوش ہوگا تو کس کس کو کیا کیا نہیں بخش دے گا۔ خدا کا یہ قانون نہیں برادران عزیز۔ لہذا خدا کے متعلق پہلا تصور یہ غلط ہے، اور جب یہ تصور غلط ہے تو یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے رضوان کا، مرضات اللہ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خدا کو خوش کرنے والے، خوشنودی باری تعالیٰ کی خاطر یہ کچھ کرنے والے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ مفہوم قرآن کے مطابق نہیں۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ مفہوم کیا ہے۔ ایک مفہوم تو ہمارے ہاں یہ ہے، ایک مفہوم اور آگے آتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ان کا پیدا کرتا ہے جو بڑے زیادہ مقربین بارگاہ خداوند۔ وہ مفہوم ہے راضی برضا رہنا، رضا خداوندی کے تابع رہنا۔ معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کر، جو آ رہا ہے مولا کی مرضی ہے، مولا کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا اللہ اکبر صاحب سواری نہیں۔ یہ جو تصور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے عالم انسانیت کے اندر، جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اوپر، جو تکلیفیں آتی ہیں تمہارے اوپر، یہ مولا کی مرضی ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ راضی برضا رہے۔ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے، تدبیر ملازہ فرمایا، لیکن بات عارفوں کی ہو رہی ہے نا، یہ آپ نے غور فرمایا۔ اور انتہا یہ ہوتی ہے ان کے ہاں کی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، راضی برضا رہنے کی، اور جسے حالانکہ اتنا بڑا آزادی کا متمنی وہ شخص تھا، زندگی اس کی بڑی آزاد سے آزادی کے اور حریت کے تصورات میں گزری، حسرت معانی، لیکن یہ معاملے تو اور ہی ہیں عارفوں کی بات۔ وہ بھی جب معرفت کے کوچے میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں۔ یعنی اگر اس نے مصیبت مجھ پہ ڈالی ہے تو یہ تو یار کی مرضی ہے، اب اگر تم دعا کرتے ہو میرے لیے کہ یا اللہ اس سے مصیبت ٹال دے، اسی سے ہی کہنے تو یہ اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا۔ یعنی خود اس مصیبت کے ازالے یا مدافعت کے لیے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا، دوستوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی میرے لیے دعا نہ کرنا بھائی، یہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو۔ یہ اس قرآن کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس مرضی یار کے اس تصور نے اس قوم کو کہاں پہنچا دی؟ جو آفت جو مصیبت اس کے اوپر آئی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اب اس کے ازالے یا مدافعت کے لیے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا، دل میں اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس ہو جانا مرضی یار کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ دوسرا تصور بھی عزیزان من غلط، اور اگر ہم یہ ڈھونڈیں اسباب زوال امت تو اس میں یہ چیزیں سر فہرست نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ جبر کے عقیدے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے یہاں ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف،
قرآن اسے کہتا ہے مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کون اس کے شرک کرنے والے، خدا کی مرضی اگر ایسی نہ ہو تو کوئی شرک ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن مشرکین کا قول یہ درج کرتا ہے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑے مقربین جو معرفت کے کوچے کے جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور حقیقی معرفت یہ ہے کہ کہو یہ کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلیے، نہ اسلام نہ کفر نہ نیکی نہ برائی کوئی چیز نہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جہنم بھی رکھا ہوا ہے اس نے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی شخص کوئی برائی کا کام بھی نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کی مرضی کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر جہنم میں بھی جھونکے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف عزیزان مان بہت بڑی سازش تھی، یاد رکھیے اسلام کے خلاف یہ کہ اس ہمتن مجسم عمل قوم کو یہاں پہنچا دیا کہ اگر کوئی مصیبت اور آفت آ رہی ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، مستبد قوتیں تباہ کر رہی ہیں، غصب ہو رہا ہے، سلب و نہر ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، کسی کے خلاف ہاتھ تک نہ اٹھاؤ اس لیے کہ مرضی یار کے خلاف ہو جائے۔ پھر یہ جو قرآن ظالم اور مجرم اور ان تمام کے متعلق آدھا قرآن بھرا پڑا ہے، ان کی سزائیں، ان کے مقافات، ان کے لیے قیامت میں جا کے بھی یہ تمام قسم کے جہنم، یہ پھر کیوں ہے اگر یہ سارا کچھ مرضی یار کے مطابق ہو رہا ہے؟ ظالم بھی تو ظلم مرضی یار کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ یہ جس قدر مستبد قلب و نہض کرنے والی ایکسپلائٹ کرنے والے گروہ تھے، انہوں نے یہ مذہب بنا کے آپ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دولت، یہ حشمت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ اختیارات سب اسی کو دیے ہوئے ہیں ساتھ۔ یہ جتنا بھی تم سے ظلم جو ہوتا ہے اس سے مصیبت آتی ہے نا، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری خدا کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں۔ راضی برضا، راضی برضائے خداوندی نہیں، یہ ظالمین کی مرضی کے مطابق چلو، یہ تھا اس کی تحت کے اندر جو کچھ کیا گیا۔ یہ دوسرا مفہوم لیا گیا رضوان من اللہ، پہلا وہ مفہوم خوشنودی باری تعالیٰ سے، خدا کو انسانی جذبات کی سطح کے اوپر لے آئے۔ دوسرا مفہوم راضی برضائے خداوندی، جبر کا پورا عقیدہ، کسی ظلم اور استبداد کے خلاف ہاتھ تک نہ اٹھاؤ، یہ بھی نہیں عزیزان مان۔ رضیہ رضوان بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، متفق ہو جانا، کانگروس ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ فٹ ہو جانا۔ یہ کیا ہے جو چیز رضیہ کہا یا رضوان کہا ہے؟ اعمال انسانی کا قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، اور انسان کی صورت میں خوشگوار نتائج سے اس کے اعمال کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا۔ جس قسم کے نتیجے کے لیے وہ کام کیا گیا ہے، اگر وہی نتیجے یہاں آ کے مرتب نہ ہو تو راستے میں کوئی چیز ایسی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی صاحب ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی کہ وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا، نتیجہ عمل سے ہم آہنگ نہیں ہوا۔ اور جب اعمال انسانی خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائیں گے تو اس کے نتائج اور اعمال سے خود ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ معنی ہوگا ان کے اعمال قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہوئے، اس کے نتائج ان کے اعمال سے ہم آہنگ ہوئے۔ اب اعمال انسانی جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین سے ہم آہنگ ہوئے، دیکھیے کہ یہ معنی قرآن کی روح سے کیسے آتی ہے۔ رضوان کے معنی پہلے دیکھیے کہ وہ خود کیا دیتا ہے۔ 5/16 5/16 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی آ گئی، یعنی ایک نہایت واضح کتاب۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا یہ مبین جو ہے قرآن نے بار بار اس کو دہرایا ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ ضمن یہاں کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، آج آپ کے ہاں جس قدر تنفین انتشار استنفشار پیدا ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان کا مفہوم متعین نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی انداز زیست، یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔
اور پوچھا جائے کہ صاحب اسلام ہے کیا، تو اس کے بعد ختم. مبہم غیر واضح تو تمام اصطلاحات آپ کی، اور پھر میں آگے چل کے عرض کروں گا جان کے ایسی رکھی گئی، یعنی واضح نہیں. جب میں نے عرض کیا تھا کہ پوچھا گیا منیر کمیٹی میں مسلمان کسے کہتے ہیں، سارے ملک کے علماء کرام وہاں اکٹھے ہیں، یہ بتا نہیں سکتے مسلمان کسے کہتے ہیں. اس قدر غیر مبین رکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ اور اصطلاحات، اسلام کے خلاف ہے. متعین کرو کہ اس چیز کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب مبین ایسی نہیں کہ جس کا جی چاہے کچھ کہہ دے اور اس کے بعد بات واضح ہی نہ ہو. نہایت متعین دو غیر مبہم بات کہنے والی تھی. کتاب مبین کہنا یہ رہا تھا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے. بہلہ دیکھا آپ نے رہنمائی کیسے ملتی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو بھی اس کے رضوان کا اتباع چاہتا ہے، میں نے وہی لفظ استعمال کر دیا، اسے وہ سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے. اب معلوم ہو گیا کہ یہ جسے رضوان کہا گیا ہے، رضوان خداوندی کیا ہے؟ اس کی کتاب کا اتباع کرنا تاکہ وہ سبل السلام کی طرف لے جائے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس طرح انہیں زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. تو اتباع رضوان جو ہے خدا کا، یہ دوسرے معنوں میں اس کی کتاب کا اتباع ہے. یہی سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جسے ہم رضائے خداوندی کہتے ہیں، اگر یہی لفظ ہم نے لینا ہے، یوں کہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے، تو جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا، کتاب مبین میں. لہذا یہ کتاب مبین کا اتباع ہے کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے. اب وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 81/27-29 81/27 قرآن کے متعلق یہ کہا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام نوع انسانی کے لیے ایک واضح کھلا ہوا قانون ہے، نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی متوازن سیدھی راہ سے اوپر چلتا رہے. ان میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی سیدھی راہ پہ چلتا رہے، اس کے لیے خدا نے یہ کتاب نازل کر دی، ذکر للعالمین. اور اس کے آگے ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اب تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ تم کچھ سیدھے راستے کے اوپر چلتے جاؤ تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم وہ چاہو جو وہ چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ پہنچ جاؤ، اور وہ ہے اس قرآن کے ذریعے سے جو ذکر للعالمین ہے. مقصود 81/27-29 وہ جو مقصود منتہا ہے اسلام کا، دین کا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا. اقبال تو بڑی خوبصورت اور ارتقاً چیز کو بیان کرتا ہے نا، کنسنٹریٹڈ الفاظ میں. وہ کہتا ہے قرآن کرتا کیا ہے؟ آنچ حق می خواہد آن ثابت ترا. جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی بن جائے، جیسے تم بن جاؤ وہ تمہیں ایسا بنا دیتا ہے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے قرآن کے اتباع سے. اسی کا نام قرآن کریم نے یہ دین رکھ دیا جسے ہم الاسلام کہتے ہیں. 5/3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس دور میں دین خداوندی مکمل کر دیا گیا، اتمام نعمت ہو گئی. اور لفظ اگلا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
ہم نے اسلام کو تمہارے لیے بطور ضابطۂ حیات کے تجویز کر دیا، اسے پسند کر دیا۔ اب دیکھیں وہی لفظ رضی کو رضیہ سے، رضائے خداوندی کیا ہے؟ یہ دین جسے الاسلام کہا گیا ہے، اس کا اتباع ہے۔ کسی کو دوسری جگہ اس نے کہا ہے 40/7 39/7، وہی چیز جو پہلے کہی تھی، ساری دنیا تم میں سے کفر کر دے گی، خدا کا کیا بگڑ جائے؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تم سب کے سب بھی اگر انکار کرتے جاؤ کہ خدائی کے اس کے قوانین سے، غنی عنکم، بے نیاز ہے تم سے، مستغنی ہے، محتاج نہیں ہے تمہارا کسی طرح سے بھی۔ سورج تمہاری آنکھوں کا محتاج نہیں ہے کہ تم دیکھو تو سورج کی روشنی رہے، تم آنکھیں بند کر لو تو سورج تاریک ہو جائے، تم خود اپنے آپ کو معلوم کرو گے اس کی روشنی۔ ولا یرضی لعباده الکفر، ان چیزوں سے انکار کرنا یہ وہ نہیں چاہتا تمہارے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر ان چیزوں کو تم سپاس گزار بناؤ گے، ان کو تسلیم کر لو گے، ان کے مطابق چلو گے، تو ان کے نتائج ہم آہنگ ہو جائیں گے تمہارے اعمال سے، یہی اس کا چاہنا ہے۔ اب پھر وہی بات آگے کہ کہیں درمیان میں یہاں وہ معنی خوشنودی کے تو نہیں آ گئے؟ قرآن ہے عزیزان من، کہ احتمال تو اس کا ہو سکتا تھا، اور احتمال کیا تو تاریخ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم نے بگاڑا اس کے معنی، یہی کہہ دیا، یاد رکھو لا تزر وازرۃ وزر اخری، سوال کسی کی خوشنودی اور کسی کی خفگی کا نہیں ہے، یہ تو بوجھ ہے، ہر بوجھ وہ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اس کے بعد تم نے محاسبے کے لیے اس کے سامنے جانا، وہ تمہیں بتا دے گا تم نے کیا کیا تھا، بات صاف ہو جائے گی۔ ہمارا تعلق تم سے یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، یہی نہیں کہ جو ظاہری اعمال تم سے ہوتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں، ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہیں۔ آپ نے دیکھا قانون مکافات عمل کس طرح سے آ رہا ہے یا لہذا جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ آئے گا لمرضات اللہ، خدا کی رضا جوئی کے لیے، جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں جن چیزوں کا میں یہ کہہ رہا ہوں، رضوان من اللہ، خدا کی مرضی کے لیے، خدا کو راضی رکھنا جسے ہم کہتے ہیں، خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے، راضی برضا رہنے کے لیے، پسند نہیں برابرانے عزیز، مفہوم اس کا ہے، اور یہی اپنے ہاں بطور ترجمہ استعمال کی، قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے یہ کچھ کیا جائے، اور یہ عربی زبان میں روز رات یہ کا جو مادہ ہے بالکل اس کے مطابق ہے، بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ روش ہے جس سے خود انسان کے اندر خدا کی صفات علی حد بشریت منعکس ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی انسان کی اپنی زندگی خدا کی صفات سے ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضو عنہ کے مطابق، یہ ہے مرضات اللہ کا حصول جسے ہم کہتے ہیں خوشنودی یا راضی برضا آنے والے تصور جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ رضوان من اللہ، اس آیت میں اب ہم آگے پھر 3/14 واللہ بصیر بالعباد، یہ کون لوگ ہیں جن کی روش یہ ہے؟ آپ کو یاد ہے 13ویں آیت میں یہ تھا کہ دنیا کی زندگی، اس کی آرائشیں، زیبائشیں، آسائشیں یہ بڑی مزین ہیں، پرکشش ہیں، انہیں مزین بنا دیا گیا ہے، یہ قابل نفرت نہیں ہے، لیکن جب بھی وقت کہیں ایسا آئے کہ ان میں اور خدا کی عطا کردہ کسی مستقل قدر میں تصادم واقع ہو جائے تو خدا کے بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو اس وقت ان چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اس قدر اور ویلیو کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے۔ انہی کے متعلق کہا تھا کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ایک آیت میں یہ بتایا کہ یہ لوگ، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے،
ہم تیرے قوانین کی صداقتوں پر یقین محکم رکھتے ہیں. ہم نے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سچے ہیں قوانین، ہم ان کے مطابق چلیں گے. فاغفر لنا، وہی مغفرت کئی دفعہ آ چکے ہیں، یہ الفاظ دہرانے پڑتے ہیں. ہمیں بخش دے، یہ نہیں بخش. افرا زمانے ہوتے سامان حفاظت کا ہم پہنچا. ہم جو نکلے ہیں اس راستے میں بڑے بڑے خطرات آئیں گے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا تیری طرف سے سامان حفاظت پہنچے، اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ سامان حفاظت کس طرح سے پہنچا کرتا ہے. تو کہتا یہ ہے کہ اگر تمہارے تعمیری اعمال کا پلڑا زیادہ بھاری رہے گا، تخریبی اعمال تمہاری تباہیاں نہیں کریں گے. اس طرح سے تمہیں حفاظت مل جائے گی تخریبی اعمال کے مضرت رسان نتائج سے. اسے مغفرت کہتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، میں نے پچھلی دفعہ کہا کوئی چیز جو کسی کے پیچھے چپکا دی جائے. عملی زندگی کے اس پروگرام میں سب سے بڑی مضرت رساں تباہ کن چیز وہ ہوتی ہے جو دوسرے لوگ ان کے خلاف الزامات اور جھوٹی تہمتوں کے طریقے سے چپکا دیتے ہیں کسی کے پیچھے. نہایت اچھا تعمیری کام ہو رہا ہے کسی ایک تاریخ میں کسی ایک شخص کی طرف سے، چپکا دیا اس کے پیچھے سب اعتقاد سے ہی نہیں ہے. صاحب 3 نمازیں کہتا ہے، منکر حدیث ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ چپکا دیجیے اس کے پیچھے، لیبل لگانا جسے آپ کہتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس بیچارے کی 90% ایکٹیویٹیز جو ہے ان خاردار دھاریوں سے اپنا دامن چھڑانے میں ضائع ہو جاتی. یہ میں عرض کروں گا سورہ الفتح میں چلتے کہ قرآن نے کیا بتایا اس کے لیے پروگرام. الجھو نہیں. تو یہاں جو سامان حفاظت طلب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ذنوب کے اندر اپنی لغزشیں بھی آ جاتی ہیں، سہو اور خطا ہوتا ہے، ان سے بھی سامان حفاظت طلب کیا گیا ہے. یہ جو دوسرے ان کے پیچھے چپکا دیتے ہیں غلط الزامات، ان سے بھی ایک سامان حفاظت طلب کیا گیا ہے. مدافعت کا سامان ہونا بڑا ضروری ہے جب آپ محاذ جنگ میں نکلتے ہیں. وقنا عذاب النار، اس قسم کی شعلہ انگیزیاں جو دوسروں کی کوششوں کو، ہماری صحیح و عمل کو یوں ہی خاکستر بنا کے رکھنے، ان سے بچانا. یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ سامان حفاظت ملتا ہے؟ ہم نے یہ اس طرح سے مغفرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے جو یہ کہا، میں ابھی عرض کرتا ہوں اس کے متعلق. قرآن کن کے متعلق کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الصابرین، ہر مشکل مقام کے اوپر استقامت سے، استقلال سے، ثابت قدمی سے جم کر کھڑے رہنے والے. والصادقین، جو کچھ زبان سے کہا ہے عمل سے صحیح کر کے دکھا دینے والے، سچ کر کے دکھا دینے والے. اس کو ان کے دعوے کی صداقتوں کی شہادت سے اس کے اعمال دیں گے. ان صادقین والقانتین، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہوا ہے. عجیب لفظ ہے یہ عزیزان مان. عربوں کے ہاں صحرائی زندگی، پانی کی کمی بڑی قیمتی چیز ان کے یہاں پانی ہوتی. سقائے خنیس اس چیزوں کو کہتے تھے کہ جس میں پانی بھر لیا جائے تو راستے میں کہیں ایک قطرہ بھی اس میں سے ٹپک کر ضائع نہ ہو، اور جہاں ضرورت پڑے بڑی آسانی سے وہ پانی دے دے. قرآن نے مومنین کی صفر قانتین بھی کہی. اپنی صلاحیتوں کو اس طرح پریزرو کرنے والے کہ غلط مقام میں تو ان میں سے ایک قطرہ بھی ٹپک کے ضائع نہ ہو، اور جہاں صحیح مقام میں اس کی ضرورت پڑے یوں کھول دیں جیسے مشق کا منہ کھلتا ہے اور پانی ان میں سے الٹ کے آ جاتا ہے. کیا حسین تشبیہیں ہیں قرآن کی. نہ اسراف میں ضائع کرنے والا، نہ وقت کے اوپر بخل کرنے والا. مشکیزوں کا منہ کھل جائے تو وہ بخل کرتا نہیں. اور عمدہ مشکیزہ وہ ہے کہ جس میں سے ایک قطرہ پانی بھی راستے میں نہ ٹپے. ورنہ اگر وہی ہو، اب کمیٹی دیا جہاں چھڑکا کرنے والی گڈیاں پھر دیا نا، ان تو لوڑ ہی نہیں رہی آگی، وہ ضرورت ہے کچھ ہو گیا کمیٹی دیا. ورنہ وہ چھڑکاؤ والی گاڑی جو چلی جا رہی تھی تو وہ ایک بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اس میں پانی بھرا ہوا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ راستے میں یوں ہی گراتی گئی تو گھر لے کے کیا جائے گی. سقائے کنیس یہ نہیں ہوتا جی، وہ راستے میں بنا محل و بلا مقام اس کو ضائع نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انڈھیل دیتا ہے. والقانتین والمنفقین،
یہ افسانے کی چیز آئی نا کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کا روپیہ جو ہوتا ہے، اس کا مال جو ہوتا ہے، وہ اس قسم کی میانی کے اندر رکھا ہوا تھا جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے داخل کرتا ہے ادھر سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، آہستہ تو سیدھا ہی ترجمہ کر دیا نا، صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ ایک تو صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد بہت زیادہ جلدی اٹھنے والے، یا تہجد کے بعد استغفار کرنے والے، اور وہ آپ کو معلوم ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانے کی تسبیح کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چل رہا ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اور پھر استغفر اللہ تو ہمارے ہاں وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی طرح یہ زبانت ہو گیا ہوا ہے، لیکن بہرحال مستغفرین بالاسحار کے متعلق تو یہ چیز ہو گئی کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر تسبیح پوری کر دینے والے استغفار کی، یا یہی ہے وہ عمل کہ جس سے یہ سارا کچھ حاصل ہو جائے گا۔ آ جائیے اسی وین سے رے کے اوپر جو اس کا بنیادی مادہ ہے، ابھی مغفرت میں نے کہی، استغفار مغفرت چاہنا، حفاظت چاہنا، اس بات کے یہ معنی ہو یہ طلب کرنے ہیں اسحار تو ٹھیک ہے، صبح کہتے ہیں عربوں کے ہاں ہر پروگرام کی ابتدا جو ہوتی ہے، جس طرح سے دن کی ابتدا صبح ہوتی ہے، ہر کام کی ابتدا جو ہے اسے سحر کہتے ہیں۔ ہر منصوبے، ہر پروجیکٹ، ہر پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ حفاظت کا سامان موجود ہے۔ زندگی کی کامیابی کے لیے بہت بڑا یہ اہم نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں تو توکل علی اللہ چل نکلتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کوئی یہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا، بھیجا جاتا اللہ کے نام سے۔ یہاں یہ صورت ہے کہ ہر پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے اس امر کا وہ یقین کر لیتے ہیں کہ سامان حفاظت موجود ہے، اور پھر راستے بھر دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ مومن۔ اس سورہ کی ابتدا عزیزان مان ان الفاظ سے ہوئی تھی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا الہ الا ہو۔ یہ اتنی چیزیں تمہیداً کہہ دینے کے بعد غور کیجئے کس انداز میں بات سامنے آئی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، دعویٰ ہے یہ لا الہ الا ہو۔ پھر میں نے عرض کیا ہے الہ کا ترجمہ ہم نے کیا معبود، عبادت کا ترجمہ کیا ہے پرستش۔ معبود کے معنی جس کی پرستش کی جائے، کے بعد یہ ٹھیک ہے پتھر کی گھڑی ہوئی مورتوں کے سامنے نہ جھکنا، اس کے معنی ہو گئے غیر اللہ کی پرستش سے اجتناب برتنا، خدا کی پرستش کرنا، پھر وہاں جا کے اس کے لیے نماز پڑھنا۔ گویا یہ جو چیز خدا نے کہی ہے کہ بنیاد یہ ہے، اصل یہ ہے، مقصود یہ ہے، منتہا یہ ہے، محور یہ ہے، لا الہ الا ہو۔ عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم نماز جا کے اس کے لیے پڑھ کے تسبیح دیتے ہیں۔ عزیزان من سوچیے، یہ نہ کہیے کہ میں ان ارکان اسلام کی کسی طرح سے تضعیف کر رہا ہوں، یعنی ان کو میں کمزور کر رہا ہوں یا ان میں کوئی نقص کر رہا ہوں۔ میں پوچھتا یہ ہوں یہ سارا نظام کائنات جو ہے منتہا و مقصود اس کا اتنا ہے کہ ماتھا اس کے سامنے جھکے، بت کے سامنے۔ ایک الہ کا مفہوم غلط، الہ کے معنی جیسا اب آپ کو معلوم ہے صاحب اقتدار، صاحب اختیار، حاکم، قوتوں کا مالک۔ کیجئے یہ ترجمہ اور پھر کیجئے دعویٰ اس کا کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اس کی ذات۔ مانیے اس کو اس انداز میں، اور اس کے بعد پھر مسجد میں کھڑے ہو کر باوضو قبلہ رو اس کا اقرار کیجئے کہ ایاک کا نعبد، ہم تیرے سوا کسی کی معصومیت اختیار نہیں کرتے۔ اور پھر پوچھئے اس کو جو مسجد سے نکلتا ہے کہ کیا مانے ہوئے اس کے، اور اب کیا کرنا ہے زندگی کے اندر۔ لا الہ الا ہو، یہی تھا نا وہ لا الہ جس کے لیے آج کل وہ ڈگڈگی بجائے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ بات تو بڑی عظیم تھی جو کسی نے کہی تھی،
لیکن ہم نے قرآن کے اندر آئے ہوئے لا الہ الا اللہ کو یہ کہہ دیا تو شاعر کے اس مصرے میں آئے ہوئے کہ شعر میں آئے ہوئے تو کیا کچھ نہ ہم بناتے لا الہ الا اللہ اسلام کے منشور کی بنیاد عزیزان لا الہ الا اللہ یہ عظیم کتنا ہے یہ منشور دیکھیے اس کی یہاں اس کا ایک ثبوت آتا ہے سند آتی ہے دلیل آتی ہے اور وہ ہے شاہد اللہ ہو اللہ خود اس کی شہادت دیتا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا گواہ آ گیا ہے یہ بتانے کے لیے لا الہ الا ہوں کیا معنی اس بات کے لیے بہت غور طلب چیز ہے یہ کہ خدا خود اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور صاحب اقتدار نہیں ہے کہنے کو تو یوں بات کہی جائے گی کہ اپنے دعوے کی شہادت تو ہر شخص دے گا خدا اس کی شہادت دیتا ہے بڑی بنیادی چیز عزیزان من دین میں خدا کا تصور ہے خدا کوئی محسوس شے تو ہے نہیں کہ جس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیا جائے کہ یہ کس قسم کا ہوتا ہے نہ کسی کو دکھایا جا سکتا یہ کچھ چند داہریے جو ہے ان کے سوا جو خدا سے انکار کرتے ہیں بات دور نکل جائے گی ورنہ میں عرض کروں تو وہ بھی کچھ الفاظ ہی کا فرق ہوتا ہے لیکن مان لیا جائے اگر ان کو کہ ان کو انکار اس کے علاوہ ساری دنیا کے انسان خدا کو مانتے ہیں اور پھر جتنا صرف تصور خدا کے ماننے والوں میں ہوتا ہے انکار والوں میں ہوتا ہی نہیں کبھی آپ نے دو داہریوں کو خدا کے متعلق مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا اور ساری دنیا کے خدا کے ماننے والے ساری تاریخ میں مباحثے کرتے چلے آئے خدا کے متعلق یہ مذہب اور مذہب کے اندر جانتے پھر مذہب کے اندر مختلف فرقوں کے اندر جانتے فرقوں کے متعلق نہیں افراد میں ایک دوسرے سے جان کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے خدا کے تصور کے متعلق خدا کا صحیح تصور یہ ہے بنیاد مذہب کی ذہن انسانی کا تراشیدہ اپنا اپنا خدا ہوتا ہے عزیزان من دو افراد کے خدا مل نہیں سکتے کبھی بھی آپس میں اور جب آپ کہتے ہیں خدا واحد اس کے تو یہ معنی ہوگا کہ میرے ذہن میں بھی وہی خدا ہو آپ کے ذہن کا بھی وہی خدا ہو میرے تصور کا بھی وہی ہو آپ کے تصور کا بھی وہی ہو کروڑوں کے تصور کا ایک ہی خدا اپنے ذہن کا تراشیدہ تو نہیں ہو سکتا کہاں سے یہ تصور ملے گا خدا خود اپنے متعلق بتائے گا کہ میں کیا ہوں ایک ہی طریقہ تھا عزیزان من کسی اور نے تو اسے دیکھا نہیں ہے وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں اور یہ چیز اس نے وحی کے ذریعے بتائی اور اس کی وحی آج اپنی اصلی منزہ شکل کے اندر قرآن کے اندر موجود لہذا قرآن کا بنیادی منصب اور مقصد یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور دے دیتا ہے یہ صاحب خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے قائم ہو جائے تو خدا یہ کہتا ہے کہ اس تصور کا خدا خود اس کی شہادت دے رہا ہے کہ لا الہ الا ہو قرآن سے عزیزان من تصور آپ متعین کیجیے اپنے ذہن میں خدا کا تصور آپ دیکھیں گے کہ وہ یوں تو نکلنے میں کبھی آسمانوں کی باتیں کہے گا کبھی زمین کی کبھی حیات بعد الممات کی کبھی اس زندگی کی کبھی سیاسیات کی کبھی معاشیات کی کہیں تاریخ کی کہیں علوم سابقہ کی یہ سب کچھ کہتا چلا جائے گا لیکن یہ ساری تعلیم اس کی ایک محور کے گرد گھومے گی اور وہ جو خدا کا تصور کیا ہے یہ تصور کہ لا الہ الا ہو شاہد اللہ ہو لا الہ الا ہو کے معنی ہوئے کہ خدا کا صحیح تصور اگر قائم ہو جائے جو قرآن نے دیا ہے تو تم خود اس حقیقت کی گواہی دے دو گے کہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کسی اور کا اختیار اور اقتدار نہیں ایک ہی ہے جس کا قانون ساری کائنات میں چل رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ خدا کا صحیح تصور اور اگر آگے اس کی آپ نے واقعی شہادت دیکھنی ہے تو اس کی کتاب ہمارے پاس میں اس کا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں عدالت میں بیان دیا ہوا جسے ہماری اصطلاح میں کہیں گے تو یہ قرآن ہے نا یہ ہے نا جو اس نے بیان دیا ہے اس کی شہادت اس میں سے ملے گی کیا شہادت ملے گی لا الہ الا ہو یہ چیز پھر بھی ذہنی رہی تدریجی رہی
ایبسٹریکٹ رہی متعین کرنے کی. اور اگلی چیز عزیزان من وہ کہی قرآن نے کہ اب وہ ہم عالم محسوسات میں آ گئے. اب ان کی بارگاہ سے سائنس کی دنیا سے اس کی شہادت ہے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ شاہد اللہ ہو، خدا شہادت دیتا ہے، والملائکۃ یہ شہادت دیتے ہیں اس چیز کہ صرف ایک ہی ہے جس کا قانون اور اقتدار اس کائنات میں ہے. اب یہاں بھی ہم نے ملائکہ کا ترجمہ فرشتے کیا. فرشتے وہی ایک معلوم تصور ہمارے ذہن میں آیا. وہ کیسے شہادت دیتے ہیں ہمیں تو اس کا علم نہیں. خدا کی شہادت تو چلیے پھر بھی ہم نے کسی طرح سے اس کے قرآن سے متعین کر لی، معلوم کر لیا. ملائکہ شہادت دیتے ہیں. ملائکہ تو ہمارے ساتھ کبھی کوئی ٹکرا ہی نہیں ہوا، کبھی ملے ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی وہ آئے ہی نہیں ہے. کہ جی ان کی شہادت کہ جی وہ شہادت خدا کے یہاں دیتے ہیں. خدا کے یہاں شہادت دیتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ شہادت دیتے ہیں. اس کانسیپٹ کو پھر اگر قرآن کی روح سے آپ متعین کر لیں گے ملائکہ کے تصور کے بعد صاف ہو جائے. قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں خدا کا جو عالم امر ہے جس کا تعلق ہماری محسوس کائنات سے ہے، اس میں یہ خدا کی قوتیں کس طرح ملائکہ کے معنی ہیں قوتوں والے. خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے والی قوت ملائکہ. اس کے پروگرام کا ایک حصہ تو وہ ہے جسے ہم عالم امر کہتے ہیں. ہمارے ذہن کی دسترس کے بعد جہاں قانون بنتا ہے، عالم خلق وہ جہاں وہ قانون نافذ ہوتا ہے، عمل میں آتا ہے محسوس پیٹرن. یہاں بھی اس کی قوتیں ہیں، کائناتی قوتیں جنہیں آپ کہتے ہیں، پاور آف نیچر جنہیں آپ، فورسز آف نیچر جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ یہاں کار فرما ہے. یہاں بڑی عظیم چیز قرآن نے کہی کہ وہ چیز تو یہ تھی خدا کے متعلق ہم نے کہی تمہاری کائنات میں فورسز آف نیچر جس طرح سے ورک کر رہی ہیں، ان کو اگر تم اسٹڈی کرو گے تو اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ ایک کا قانون یہاں چل رہا ہے، دو قانون نہیں چل رہے ہیں. یہ شہادت دیں گی اس بات کی کہ یہاں دو قانون نہیں چل رہے. ملائکہ کی شہادت عزیزان من ہم نے تو فرشتے ترجمہ کیا، بات بات یہ کہ جی دینے ہوں گے اتنے گواہی انسانوں کو پتا ہے. یہ تو ان کیمرہ ہو رہا ہے نا، کچھ باہر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. چل دیا آگے ہم، آسانیاں بڑی ہیں اس میں. پوچھئے ملائکہ کی شہادت ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس محسوس کائنات میں خدا کی ان قوتوں کی ورکنگ کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے کار فرما ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے دو بنیادی لا، فنڈامنٹل پرنسپل آف سائنس. سائنس کے معنی ہے اس محسوس کائنات میں جس طرح سے خدا کا قانون کام کر رہا ہے اس کا مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، اسے سائنس کہتے ہیں. اس کی برانچز کوئی بھی ہوں. یہ لوگ جنہوں نے اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے، ڈسکور کیا ہے کائنات کے اندر جس طرح سرگرم عمل ہے اس کا قانون، انہوں نے دو بنیادی قانون قائم کیے ہیں سائنس کے. انہی کے اوپر ساری عمارتیں اٹھتی ہیں مختلف برانچز آف سائنس کی. ایک لا یہ ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ، کہ یہاں کوئی کام، کوئی نتیجہ الٹپ یوں ہی نہیں وجود میں آ جاتا. جو کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے پیچھے اس کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک کاز ہوتا ہے، اس کاز کا نتیجہ افیکٹ میں آتا ہے. یہ ایک فنڈامنٹل لا اس کائنات. اور دوسرا لا ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، فنڈامنٹل لا سائنس کا، وحدت قانون کائنات، یوں کی یہ ترجمہ اس کا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں گیون اسپیسیفک کنڈیشن، خاص کنڈیشن جو بھی ہیں، ان کو کسی مقام پہ اس کائنات کے اندر اگر آپ لے آئیں، وہاں وہ قانون وہی نتیجہ مرتب کریں. اس سے پہلے تو یہ لوگ اسی زمین پہ یہ کچھ کرتے تھے. مثلاً یہ کہ سمندر کی سطح کے اوپر اتنی حرارت سے پانی ابلنے لگ جاتا ہے، ذرا وہ ان کے چلتے چلے جائیں تو وہ اس سے کم حرارت میں ابلنے لگ جاتا ہے. وہ سطح جو بلند ہو، ہمالیہ کے پہاڑ پہ لے جائیے،
سوئٹزرلینڈ میں آپ لے جائیے، قطب شمالی میں لے جائیے، وہ پانی اتنی آگ اتنی بلندی جہاں آپ نے کیا ابلنا شروع ہوا۔ میں نے مثال انڈر سیم کنڈیشن کوئی لا آپ اپلائی کیجئے، اس کا وہی نتیجہ مرتب ہوگا۔ اسے کہتے ہیں لا آف یونیفارمٹی آف نیچر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے تو یہ اسی زمین پہ کرتے تھے، اب انہوں نے چاند پہ جا کے بھی یہ کیا کہ وہی کنڈیشن جب وہاں پیدا کر دی تو آپ کو معلوم ہے وہاں سے ٹیلی ویژن یہاں آ رہی تھی، اور کیا چیز اس میں آ رہی تھی، کیا عجیب چیزیں ہیں۔ یہ تو کبھی تفصیل سے آئیں گے یہ ساری چیزیں تو عزیزان ایمان ایک ایک گوشہ ان کا مطالعہ کے غور کے قابل ہوگا۔ یہاں یہ نیوز انہوں نے دی کہ وہ جو سفر کر رہے تھے جہاز میں خلا پرواز، انہوں نے کہا کہ ان میں سے ابھی 2 سو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ جاگو۔ ان سے یہاں پوچھا کہ تمہیں یہ اتنے کروڑوں لاکھوں میل کے فاصلے سے یہاں تم نے کیسے معلوم کیا؟ ان کی ڈائری میں یہ تھا کہ اتنے وقت تک وہ سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا سوئے ہوئے آدمی کی دل کی حرکت اور اس کی آواز جاگنے والے آدمی سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ان کے دل کی حرکت ریکارڈ ہو رہی تھی، ہم اس سے یہاں یہ بتا رہے تھے کہ اب وہ سو رہے ہیں، اب وہ جاگ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم سے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے چور کہیں کے۔ تو سو کے بتاؤ ہم تمہیں بتائیں گے تو تم چور ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سوئے ہوئے کہ دل کی دھڑکن ایسی ہوتی ہے۔ اس سے پیش تک تو یہ زمین پہ سونے والے جو تھے انہی سے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا نا یہ لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، زمین سے لاکھوں میل دور فاصلے کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے جہاز کے اندر کنڈیشن وہی رکھی ہوئی تھی جو زمین پہ تھی، وہاں بھی سونے والے اور جاگنے والے کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ وہی ہے جو اس زمین کے اوپر دھڑکن ہوتی ہے۔ کتنی عظیم وہ قوت ہے جو ان قوانین کو اس طرح سے جکڑے ہوئے ہے، کتنی عظیم اس کی قوت ہے، ملائکہ ہے آج جسے قرآن کہتا ہے جو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اس چیز کو کہ سونے والے کی حرکت یہ ہونی چاہیے، جاگنے والے کے دل کی حرکت یہ ہونی چاہیے۔ اور اس نے کہا یہ ہے کہ اگر تم ان فورسز آف نیچر کا مطالعہ کرو بغور تو یہ شہادت دے گی اس چیز کی کہ انہ لا الہ الا ہو، ایک قانون۔ اسی لیے برادران عزیز قرآن کریم نے علماء کہا ہی ان کو ہے جسے آپ چینی آپ سائنٹسٹ کہتے ہیں، یہ لفظ وہاں استعمال کیا قرآن، لیکن ایک شرط ہے، یہ کچھ شہادت دی خدا نے خود، اس کی کار فرما قوتوں نے اس کی شہادت دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، صاحبان علم جو ہیں ارباب علم وہ اس کی شہادت دیں۔ اب آ گئی انسانوں کی زندگی۔ ملائکہ کے متعلق تو انہوں نے کہا، خدا نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی شہادت کے اندر ان کے اپنے کسی عمل دخل، کوئی کسی اپنے ارادے کا، نیت کا، خیانت کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی اب آ گئی دنیا، اب اس میں تو صاحب علم کے ساتھ انسان کے جذبات جب شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہی علم کرتا کیا ہے۔ یہاں یہ اولو العلم علم کہہ کے چھوڑ نہیں دی بات کہ صاحب علم اس کی شہادت دے گا، نہیں، یہاں آ کے عزیزان ایمان قرآن ہے، انسانوں کی دنیا میں آ کے اولی العلم کے بعد کہا اولی العلم قائما بالقسط، وہ ارباب علم جو انصاف پہ قائم ہوں گے وہ اس کی شہادت دیں گے۔ یہاں مشروط کر دیا ان کو اس صفت کے ساتھ، جو جھک جائے گا کسی طرف انصاف کا راستہ چھوڑ دے گا وہ کچھ اور شہادتیں دے گا، وہ جو اس قسم کے اپنے ذاتی قلبی رجحانات کو برانداز نہ ہونے دے گا اس میں، وہ اس کی شہادت دے گا لا الہ الا ہو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ پھر دہرایا اس کو، کتنی عظیم چیز ہے لا الہ الا ہو، بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب اختیار، لیکن کیا اقتدار و اختیار
ہلاکو اور چنگیز کا سا معذن اول عزیز بڑے غلبے کا مالک. یہاں تک تو یہی چیز ذہن میں آ سکتی ہے. غلبہ قوت اتنی بڑی, اتنے بڑے ہلاکو اور چنگیز جو ہیں. عزیز الحکیم, حکمت, غلبہ اور قوت اور اقتدار حکمت کرنا, ہر چیز ریشنلی استعمال کرنے والا, ہر قانون کے پیچھے ایک ریزن. اسی کو حکمت کہا ہے قرآن. کتاب اور حکمت, کتاب اور حکمت, قانون اس کے ساتھ سوائے رکھے, ریشنل اس کا قانون. کیوں یہ چیز کہی گئی, کیوں یہ نتیجہ ایسا مرتب ہوگا؟ یہاں کہیں دھاندلی نہیں ہے بیان. کوئی چیز یہاں یوں ہی بائی چانس نہیں ہو جاتی, قانون کے تابع ہوتی ہے, دھاندلی سے نہیں ہوتی. لا الہ الا ہو, اس سے تصور آتا تھا کہ صاحب بڑی قوتوں کا مالک, ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, پتہ نہیں کس وقت کیا کر دے. العزیز ٹھیک ہے اتنی بڑی قوتوں کا مالک, لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے. الحکیم, قوت کا استعمال حکمت کے ساتھ, ریزن کے ساتھ. یہ جو کچھ ہے لا الہ الا ہو اس قسم کا, جس کی شہادت خدا دے, اس کی کتاب دے, فورسز آف نیچر دے, ارباب علم دے, انصاف پہ قائم ہو, وہ اس کی شہادت دے. وہ عزیز اور حکیم خدا اس قسم کا نظام, اس قسم کا قانون یہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام. کہا یہ ہے الاسلام جو دین ہے خدا کا مقرر کرتا ہے. وہ نظام زندگی کہ جس میں لا الہ الا ہو, اس کے سوا کسی اور کا اختیار اور اقتدار نہ ہو. ابھی میں عرض کروں گا اس کے اقتدار اور اس کے اختیار کے معنی کیا ہیں, انسانوں کی دنیا کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ بنیاد کے لا الہ الا ہو, ان الدین عند اللہ الاسلام. اب جو میں نے بات کہی تھی نا کہ ہمارے ہاں جو سیٹیں پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اسلامی ہے غیر اسلامی ہے, اسلامی ہے غیر اسلامی ہے. یہی نہیں ہے کہ اس کے نزدیک اسلامی ہے, اس کے نزدیک غیر اسلامی ہے. آج ہی اس کے نزدیک اسلامی ہے, اسی کے نزدیک کل غیر اسلامی ہے. آج غیر اسلامی ہے, اسی کے نزدیک پرسوں پھر اسلامی ہے. غریب کی جورو سب کی بھابھی ایسے میں یہ پھر رہے ہیں سارے کے ساتھ. اسلام نے یہ کہا ہے, اسلام میں یہ آیا ہے. پوچھئے کوئی متعین بات ہو, اگر آپ یہ کہیں کہ درویز نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی کسی کتاب کا حوالہ دینا ہوگا, کہیں لکھا ہوا بتانا ہوگا, اس کے پاس جا کے آپ پوچھیں گے تم نے یہ کہا یا نہیں. کہتے ہوئے سنا ہوگا, متعین شخص ہے, متعین بات ہو جائے. آپ اگر یہ کہیں گے کہ مثلاً فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, کتاب موجود ہے, اس میں آپ بتا سکیں گے. فلاں شخص نے یہ کہا ہے, یہ بتا سکیں گے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیں کوئی میں نے جو کہا تھا وہ ہم چیز اسلام نے یہ کہا ہے, شریعت کا یہ حکم ہے صاحب, بھائی بتاؤ ہمیں پہلے متعین کر کے. یہ کہہ دو کہ یہ ایک کتاب ہے, اس کے اندر جو لکھا ہوگا اسے ہم شریعت کہتے ہیں. پھر جب آپ کہیں گے شریعت نے یہ کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے, تو اگر اس کتاب کو اگر غیر محرف آپ رکھ چھوڑیں گے, اس میں تبدیلی نہیں کوئی کریں گے, تو پھر تو یہ نہیں ہوگا نا کہ آج ایک بات کو آپ اسلامی یا شریعت کے مطابق کہیں, کل اسی بات کو آپ غیر اسلامی کہہ دیں. کیونکہ اس صورت میں تو آپ کے خلاف یہ حجت قائم ہو جائے گی کہ صاحب یہ ہے جسے آپ نے کہا تھا کہ شریعت یا اسلام یا دین, اس میں یہ بات لکھی تھی, کل آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک, ہم نے تصدیق کر لیا کہ ٹھیک. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات غیر اسلامی, تو بتا دیجئے اس کے اندر مدار ہو جائے گا, معیار ہو جائے گا آپ کے پاس. یہ معیار جو تھا شاہد اللہ جو کہا اس نے, خدا کی شہادت تو اس کی کتاب سے مل رہی ہے. کتاب مبین ہے, کتاب متعین ہے. کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ سن 60 میں آپ ایک چیز کہہ دیں, 68 میں آگے دوسری دفعہ دوسری چیز کہہ دیں. پہلے الیکشن میں کچھ کہیں, دوسرے میں کچھ کہیں, کہیں وہ اسلامی کہیں یہ اسلامی.
جس کے خلاف جی چاہے آپ ڈگڈگی پیٹ دیں غیر اسلامی ہے صاحب، 4 لوگوں پیچھے لگا دیے غیر اسلامی ہے، کل آپ خود کہنے لگ جائیے اسلامی ہے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اسلام کا مفہوم متعین نہیں کرتے، جان کے نہیں کرتے، یہ گنجائشیں باقی نہیں رہتی اس قسم کی چیزیں کہنے کی۔ اسلام کا متعین واضح مفہوم خدا کی کتاب کے اندر عزیزان مان، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمت کلمت رب کا صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، تبدیلی نہیں ہو سکتی، تعریف نہیں ہو سکتی، ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ جو آج اس نے حرام کہا ہے قیامت تک کے لیے وہ حرام کہے، جسے آج اس نے جائز کہا ہے قیامت تک کے لیے، ہر دور میں ہر انسان کے لیے وہ جائز ہوگی۔ بدل نہیں سکتے روز روز آپ۔ یہ تھا الاسلام۔ کس پہ لے آئیے؟ ایک متعین کتاب، اسے اپنا مدار بنا دیجیے، معیار قرار دے دیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری جس قدر ہنگامہ خیزیاں، شورش انگیزیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے نام کے اوپر 72 فرقے، اسلام کے نام پہ روز فتوت، اس لیے کہ اسے مبہم رکھا گیا ہے، غیر واضح اور غیر متعین رکھا گیا ہے۔ دیکھیے کہا آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر وہ آ گئی ہماری حالت، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم۔ پھر اس کے بعد اختلاف، یہ العلم آ جانے کے بعد پھر اختلاف۔ کیوں یہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اس کا علاج ہے؟ آج وقت ہو گیا، اسے ہم آئندہ لے لیں گے۔ سورہ آل عمران کی 17 سورت ختم کی، 18ویں سورت ہمارے سامنے آ جائے برادران عزیز، اسے ہم آئندہ لیں گے اور مضمون یہی آئندہ چلے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔